اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ گول ٹوپی کے ذریعے آپ نہیں پہچانیں گے، کرتا پائجامہ کے ذریعے آپ نہیں پہچانیں گے، اپنے امتیوں کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتون یوم القیامت غرا محجلین، میری امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کی کیونیوں تک کا ہاتھ چمک رہا ہوگا، ان کے ٹخنے تک کا پیر چمک رہا ہوگا، ان کی ناک چمک رہی ہوگی، ان کی داڑھی چمک رہی ہوگی، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ سارے کے سارے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اور جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کہاں سے چمکے گا؟ وہ تو دھتکار دیا جائے گا، اسے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو دنیا میں باوضو رہتا تھا، نمازی تھا، پانچوں ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا تھا، اس کو اللہ کے نبی جام کوثر عطا فرمائے۔ آپ کے بنگال سے بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے، اگر آپ کو بنگلہ دیش جانا ہو کلکتہ آپ کو جانا پڑے گا، اور کلکتہ سے جو بنگلہ دیش کو بس جاتی ہے یا جو ٹرین جاتی ہے اس ٹرین پر اس بس پر چڑھنے کے پہلے آپ سے مانگا جائے گا کہ صاحب آپ بنگلہ دیش جانا چاہتے ہیں، دوسری کنٹری جانا چاہتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، کل اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں جانے کا بھی پاسپورٹ کی 5 ٹائم کی نماز ہوگی۔ یہ پاسپورٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی قسم ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ ہمارا نوجوان وہ بیچارہ تو نیا سال منانے میں مگن ہے، چلے جاؤ پاپڑ کی مارکیٹ میں، چلے جاؤ فرقہ کی مارکیٹ میں، چلے جاؤ مالدہ کی مارکیٹ میں، نیا سال کا کارڈ لینے والوں میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوان لڑکے بھی آپ کو مل جائیں گے، لڑکیاں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ 31 دسمبر کی رات میں جب ناچ گانا ہو رہا ہوگا، جب شراب کا دور چل رہا ہوگا، جب رنگولیاں منائی جا رہی ہوگی، یہ سارے جشن کے اندر مسلمان بھی شامل ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا نیا سال تو محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اور 1 محرم کو ہمارے نئے سال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ ہمیں تو 1 محرم کو نیا سال منانے کا حکم نہیں ہے، ہم 1 جنوری کو کیسے منانے لگے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ نہ ہمارا کیلنڈر ہے نہ اس کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق ہے، اور ہم اس کا جشن منا رہے ہیں۔ کس بات؟ اگر 2022 میں آپ 29 سال کے تھے اور 2023 شروع ہو چکا ہے، اس کا مطلب کہ آپ 30 سال کے ہو گئے یا ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، آپ اپنی موت سے 1 قدم اور قریب ہو چکے ہیں، اب آپ کی زندگی 1 قدم اور آگے بڑھ چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 شروع ہو رہا ہے۔ یہ ناچنے کا موقع نہیں ہے، یہ گانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ اے اللہ 1 سال میری زندگی کا اور نکل گیا۔ اے اللہ میں پہلے بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، بھی پڑھتا ہوں، میں پہلے بھی غلط کام کرتا تھا، بھی کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے سدھرنے کا، مجھے اصلاح کرنے کا 1 موقع اور دیا تھا، لیکن میں نے اس کو بھی گنوا دیا۔ نیا سال شادی کی سالگرہ منا رہا ہے، بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے، اچھے اچھے اہل حدیثوں کے گھر میں بھی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ میرے پاس کبھی کبھی واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں، کسی جاننے والے کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو بچے کو لمبی والی جو ٹوپی لگاتے ہیں برتھ ڈے کے موقع پر، وہ ٹوپی لگا رہے ہیں اور تالی بجا رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ سب مسلمان کر رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ برتھ ڈے منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی سے محبت سال میں ایک دن نہیں کرنا ہے، 360 دن کرنا ہے۔ بچے سے محبت کرنا یہ کسی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ بچے کو کیک کھلانا ہے تو کبھی بھی کھلا دو، اس کے لیے برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے سال کے 360 دن پیار کرو۔ نہ کوئی مدرس ڈے اسلام کے اندر ہے، نہ کوئی فادرس ڈے اسلام کے اندر ہے، نہ کوئی شادی کی سالگرہ اسلام کے اندر ہے، نہ برتھ ڈے اسلام کے اندر ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ہمارا بچہ، اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ آپ پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو کہ ان کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے، فرشتے کہیں گے رک جائیے۔ اے اللہ کے نبی اسٹاپ اٹ، رک جائیے۔ They are not allowed to drink۔ اے اللہ کے نبی یہ لوگ جام کوثر پینے کے لائق نہیں ہیں، جن کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے اے فرشتوں تم کیوں منع کر رہے ہو؟ کیا قصور ہے ان کا، کیا غلطی ہے ان کی، ان کو جام کوثر پلانے سے تم منع کیوں کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنے نئے نئے کام نکالے۔ آپ کے بعد انہوں نے دین کی شکل کو بدل ڈالا تھا۔ محرم کے مہینے میں یہ الگ بدعت کرتے تھے، صفر کے مہینے میں یہ الگ بدعت کرتے تھے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ جلوس نکالتے تھے، ربیع الثانی کے مہینے میں یہ 11ویں مناتے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ ہر مہینے میں یہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرتے تھے، انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا، حدیثی الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی بڑے غصے سے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا، ان بدبختوں کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، اور ان بدعتیوں کو اللہ کے نبی دھتکار دیں گے۔ لہذا بدعتی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم سرکار کا دامن تھام لیں گے اور نبی کا دامن تھام لیں گے، تو تمیز خاموش ہو جائے، تجھے سرکار کا دامن نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا دامن، آپ کی شفاعت کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کرو، اللہ کے نبی کسی مشرک کے لیے بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے، مگر آپ کی امت میں اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کر رہا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ بخاری کی حدیث اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی۔ اچھا صحابہ بھی کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، ہم لوگوں کا سوال بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بے مقصد سوال ہوتا ہے، علماء کو پریشان کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ ارے بھائی سوال وہ کرو جس کا کوئی مطلب نہیں۔ ایک جگہ پروگرام میں گئے، ایک آدمی میرے پاس آیا، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کہنے لگا کہ مولانا صاحب بتائیے آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا وہ کون سا پیڑ تھا؟ میں نے کہا پہلے تو اپنی بیڑی پھینک دو تب پتا تھا۔ بیڑی اس نے پھینکا، میں نے کہا میں نے تو وہ پھل آج تک کھایا نہیں ہے، کہیں نظر آئے گا تو بتا دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس طریقے سے سوال؟ امام ابو حنیفہ کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا ابراہیم نخعی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نکاح میں گیا نہیں۔ سوالات صحابہ سے سوال کرنے کا طریقہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کو سیکھنے کے حریص ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ذرا اپنے دل میں، اپنے دل کو ٹٹولو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ کیا ہمارے اندر حدیث کو سیکھنے کی، حدیث کو جاننے کی طرف ہے؟ حدیث کو سیکھنا اور حدیث کو جاننا صرف مدرسے کے بچوں کا کام نہیں ہے، ہم سب کو حدیث کو حاصل کرنے کی اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے۔ اے ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید پر دنیا سے گیا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ میں کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کروں گا۔ تو نبی کی شفاعت نہ کسی بدعتی کو ملے گی نہ کسی مشرک کو ملے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہے وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ تم ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز تم صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا، کسی اور کو دکھانے کے لیے مت پڑھنا۔ تم اللہ کے راستے میں چندہ دے رہے ہو، دان دے رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، تمہارے چندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو اونچا کرنے کے لیے تم چندہ نہ دینا۔ ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوگا تو وہ نماز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کو اخلاص پسند ہے میرے بھائی، اللہ کے یہاں ملاوٹ والی عبادت نہیں چلے گی، جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز پڑھتے تھے، اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا، کیونکہ نبی کے دور میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا لوگ سمجھتے تھے لگتا ہے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز پڑھے۔ منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا، لیکن منافق لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، بڑی کاہلی کر کے اٹھتے ہیں۔ یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو ریاکاری نہیں چلے گی، اللہ ہمارے شریر کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے تم کتنے اسمارٹ ہو، تم کتنے ہینڈسم ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی سچائی ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہو، اگر آپ کا دل صحیح ہو تو نیکی کرنے کے بغیر بھی آپ کو نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی، اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکلا تھا ہجرت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا تھا، اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا تھا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں اس کی موت ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔ بخاری کی پہلی حدیث پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ بولو بھائی، طلبہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں، عام آدمی بتائے سنے ہو کبھی بخاری کی پہلی حدیث؟ اگر اہل حدیث ہو اور بخاری کی پہلی حدیث یاد نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے۔ ہاں انما الاعمال بالنیات، ہمارے چچا نے جواب دیا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گا۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ومن كانت ہجرتہ الى دنیا یصیبها او امرأۃ ينکحها فہجرتہ الى ما ہاجر الیہ۔ پاکڑ شہر، پاکڑ کو چھوڑ کر کے آپ کے پاکڑ کا رہنے والا کوئی انسان ممبئی میں جا کر کے رہتا ہے، کلکتہ میں جا کر کے رہتا ہے، بنگلور میں جا کر کے رہتا ہے، دلی میں جا کر کے رہتا ہے، اس کا مقصد کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، اس کا مقصد وہاں جا کر کے پیسہ کمانا ہے، اور ایک انسان اپنا شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے شہر میں نماز نہیں پڑھ پاتا، وہ اسلام پر عمل نہیں کر پاتا، وہ اپنے شہر سے ہجرت کر جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ کام تو سیم، لڑکی سے شادی کرنے جو جہاں جا رہا ہے وہ بھی تو وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کاروبار کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی تو وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو لڑکی کے لیے جا رہا ہے، جو پیسے کے لیے جا رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ شریعت نے نیت کا بڑا رول ہے میرے پیارے۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنانے لگتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لگاتار 3 بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ تیسری بار جب ہوش آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس تسعر بهم النار یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا، جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 رجل استشہد فی سبیل اللہ،
پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، جو جہاد کر رہا تھا، جو قتال کر رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، تجھ کو بہادر بنایا، تجھ کو لڑنے کا ہنر دیا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا تھا، جنگ کرتا تھا، قتال کرتا تھا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، تو اس لیے لڑتا تھا لِيُقَالَ إِنَّهُ جَرِيءٌ، تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے، دنیا تجھے ویر کہے، تجھے ویرتا کا سمان ملے۔ تو اپنے میڈل کے لیے اور اپنے انعام کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے لڑا کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے گا، یہ قاری صاحب ہوں گے، یہ مولانا صاحب ہوں گے، یہ دین کے عالم ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، تجھے میں نے قرآن کا قاری بنایا، تجھے قرآن کا عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میں راتوں دن قرآن کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اے اللہ میں تیرے دین کے علم کو دوسروں تک پہنچاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے علم دین حاصل کیا لِيُقَالَ إِنَّهُ عَالِمٌ، تاکہ دنیا تجھے علامہ کہے، تجھے عالم کہے، تیرے علم کا چرچا ہو جائے، لوگ تیری تعریف کرے، اس لیے تو نے علم دین حاصل کیا۔ تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کو نہیں سیکھتا تھا، نہیں سکھاتا تھا، اور اس انسان کو بھی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک تیسرا انسان آئے گا، یہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ کے راستے میں بہت چندہ دیتا تھا، بہت دان دیتا تھا، بہت پیسہ دیتا تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تم کو اتنا سارا مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں مال دینے سے تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پیسہ خرچہ کرتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں، تجھے فیاض کہیں، تجھے دینے والا کہیں، تجھے دانی کہیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنے والے کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث ختم ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث سنائی گئی۔ حضرت امیر معاویہ یہ حدیث سن کر کے رونے لگتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں یہ تو بڑی بڑی نیکی کرنے والے لوگ تھے، مگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی، ان کی نیت میں کھوٹ تھا، اخلاص نہیں تھا، ان کے اندر ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا انجام ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ آیت پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے نیک عمل کرے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی، اولئک الذین حبطت اعمالہم، لیکن ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو آج اخلاص کی کمی ہے، آج ہماری نیکیوں کی نمائش کرتے ہیں ہم،
نیکیوں کو دکھاتے ہیں، اور جب تک سارے زمانے کو یہ جتا نہ لے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے، تب تک ہمیں چین نہیں۔ ایک آدمی محلے میں بنیا کیا سے ادھار لیتا اور کافی اس نے ادھار لے لیا، بنیا بیچارہ پریشان تھا، یہ اس کا پیسہ دیتا نہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی حج کرنے لگا۔ اب جب حج کر کے آیا تو سارے محلے میں، سارے گاؤں میں بڑی عزت ہو گئی کہ حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے۔ ایک دن حاجی صاحب بنیا کیا بولے، ارے بنیا، وہ جلدی سے میرے ادھار کا کھاتا نکالا۔ بنیا بہت خوش ہوا کہ آج لگ رہا ہے کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، میرا ادھار چکتا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بنیا نے جلدی سے اپنے ادھار کی کاپی نکالی، کہا کہ آپ کا اتنے کا ادھار ہے۔ حاجی صاحب نے کہا میرا نام کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا عبد الرشید لکھا ہے۔ بنیا نے کہا آپ کا نام عبد الرشید لکھا ہے؟ اس نے کہا لکھو حاجی عبد الرشید۔ میرے نام کے آگے حاجی بڑھا دو، میں تمہارا ادھار دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج میں حاجی عبد الرشید۔ یہ حال ہے، حج کرتا ہے انسان، اس کو اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، اس کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میں حاجی ہوں۔ اپنے عمل کی نمائش۔ ایک دور تھا جب کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، آج وہ دور ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ آج تو نیکی جب تک ہم نمائش نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے ان نیک بندوں میں وہ ایک بندہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اتنا چپکے سے وہ صدقہ کرے، اتنا خفیہ طریقے سے وہ صدقہ کرے۔ جاڑے کا موسم ہے، ایک غریب آدمی بیچارہ کسی فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ٹھٹھورا ہوا ہے۔ ایک امیر آدمی آتا ہے، اپنی 4 ویلر سے، اپنی کار سے اترتا ہے اور اس غریب کو کمبل اڑاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نہ اس امیر کو پتا کہ میں نے کس غریب کی مدد کی، نہ غریب کو پتا کہ کس امیر نے میری مدد کی۔ اللہ کو ایسا صدقہ بہت پسند ہے میرے پیارے ساتھیوں، آج ایسا صدقہ ہمارے سماج سے ختم ہوتا چلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں ایک مکان میں جاتے تھے، تھوڑی دیر تک مکان کے اندر رہتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کے بعد اس مکان سے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات کو حضرت عمر اپنے گھر سے جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ نے پیچھا کیا، دیکھا کہ حضرت عمر ایک مکان کے اندر گئے، دروازہ بند کر لیا اور پھر 2 گھنٹے کے بعد اس مکان سے نکلے۔ حضرت طلحہ کچھ نہیں بولے۔ صبح ہوئی، اس مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی چلے آؤ۔ حضرت طلحہ نے دروازہ کھولا، اندر ایک بڑھیا عورت جو کام کاج کرنے کے لائق نہیں تھی، بالکل بڑھیا ہو چکی تھی، ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی۔ حضرت طلحہ نے پوچھا امی جان، رات میں آپ کے گھر میں ایک انسان آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ کہا بیٹا مجھے اس کا نام نہیں پتا، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ روزانہ رات کو میرے گھر میں آتا ہے، میں پاخانہ کر دیتی ہوں، میں گندگی کر دیتی ہوں، وہ اللہ کا بندہ آ کر کے میری گندگی کو صاف کرتا ہے۔ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی بیٹی ہے، میری کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، وہ روزانہ آ کر کے میرے سارے کام کو حل کر دیتا ہے، میرے کاموں کو نپٹا دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اپنی جان، وہ انسان جو روزانہ آ کر کے آپ کی خدمت کرتا ہے، وہ اس وقت کا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اے طلحہ، اعطراک عمر
نصیب ہے کہ تو عمر کی غلطیوں کو تلاش کر رہا ہے، تو عمر کی خطاؤں کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی کی مہر لگی ہو اس کے اوپر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو، آپ کا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال میں ان دونوں شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے۔ اللہ اخلاص ہماری تمام نیکیوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت کم ٹائم دے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔